اور موجودہ MPAs میں بھی آپ کو نگہت اور اغذئی بہت زیادہ پسند ہے. آج آپ کو خیبر پختونخوا نام پہ اعتراض نہیں ہے؟ انشاءاللہ ٹاپ پہ ہزارہ صوبہ بھی بنے گا. ANP نے اگر پختونخوا نام رکھا صوبے کا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اسپیکر کا عہدہ غیر جانبدار عہدہ ہے، گورنر کا عہدہ آئینی عہدہ ہے، تو آپ اس لانگ مارچ میں کس حیثیت سے گئے تھے؟ آئینی عہدے اپنے پاس رکھیں، لگائیں اپنا گورنر، مجھے کیا ضرورت ہے؟ رینجر اور ہمارے لوگ آمنے سامنے آ گئے تھے ڈی چوک کے اندر. ٹھیک، تو آج بھی آپ یہ مشورہ دیں گے کہ لوگوں کو 2 روٹیوں کے بجائے 1 روٹی کھانی چاہیے؟ میری اتنی بڑی نسل ہے ہی نہیں ہے. میرا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. مجھے موسیقی سننے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. نہیں، میں باتھ روم سنگر تو نہیں تھا، دوستوں میں کبھی کبھی گنگنا دیتے تھے. اور ارینج میرج تھی لیکن میری چوائس کے اوپر تھی. اچھا، تو کھڑکی اس طرف کھلتی تھی آپ کے گھر کی؟ تو آپ جس حلقے سے منتخب ہوئے ہیں، اسپیکر ہیں، تو آپ نے تو اپنے حلقے کے لیے بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، فدا عدیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت ہم موجود ہیں مشتاق احمد غنی کے ہاں. مشتاق احمد غنی صاحب ہیں تو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر، لیکن آج کل قائم مقام گورنر خیبر پختونخوا کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. مشتاق احمد غنی صاحب سے ہم پوچھیں گے ان کی سیاسی زندگی کے حوالے سے، ان کی جد و جہد کے حوالے سے، تھوڑا بہت ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی پوچھیں گے. بہت شکریہ مشتاق احمد غنی صاحب، آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا. پہلا سوال اگر ہمارے ناظرین کے لیے میں یہ جاننا چاہوں، زمانہ طالب علمی میں کس سیاسی نظریے سے وابستہ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فدا عدیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا آج آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا. میں جب کالج میں تھا فرسٹ ایئر میں تو میں نے اس وقت الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا کالج کا، اور میں یونین کا ممبر بنا. اس وقت میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ تو نہیں تھا، لیکن بعد میں پھر آگے چلتے رہے ایجوکیشن. پھر اس کے بعد میں آ گیا پریکٹیکل لائف کے اندر. میں نے پائن ہلز کے نام سے ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ایبٹ آباد میں ڈیولپ کیا، جو اپنے وقت کا ایک ٹاپ کا ادارہ تھا. اور اسی دور میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں شوکت خانم جب بنا رہے تھے تو میرے اسکول میں بھی آئے تھے. تو ان کی جو گفتگو سنی، اور تو پھر اس کے بعد آئی ہیو جوائنڈ پاکستان تحریک انصاف. اور ہزارہ ڈویژن میں پہلا بندہ تھا جس نے تحریک انصاف جوائن کی تھی ان 97. اور میں پہلا پریزیڈنٹ تھا ہزارے کا. اور پھر ہم نے اس ٹائم پہ بہت زیادہ کام کیا، الیکشن لڑا ہم نے. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ پارٹی کی تنظیمیں تھی نہیں اس زمانے میں، تو ہم سارے ہی ملک میں ہار گئے تھے. تو اس طریقے سے میں نے پالیٹکس میں اسٹیپ ان ہوا. تھوڑا حصہ آپ نے میرا خیال ہے کہ حذف کر لیا اپنی سیاسی کیریئر کا. بیچ میں آپ مشرف صاحب کے قریب رہے، کاف لیگ کے قریب رہے، چودھری برادران کے قریب. میں نے تو آپ کو انٹرنس تک بات کی ہے، اس سے آگے ہم چلے نہیں ہیں. اچھا. میں تو ابھی 97 کے اندر بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ کہ ہم نے الیکشن لڑا اور ہم وہ الیکشن لوز کر گئے. پھر الیکشن آیا 2002 والا. اس میں جو ہمارا جنرل سیکرٹری تھا، جو ہمارا پریزیڈنٹ تھا صوبے کے اندر، ان میں سے کوئی بھی الیکشن نہیں لڑ رہا تھا پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر. نوابزادہ محسن علی خان صدر بنے تھے، شہزادہ گستاصف خان مانسہرہ سے جنرل سیکرٹری بنے تھے. تو وہ پارٹی کو اس طریقے سے لے کے آگے نہیں جا سکے. تو پھر وہ الیکشن میں نے ایز اے انڈیپینڈنٹ کانٹیسٹ کیا تھا. اچھا. لیکن پھر بعد میں ایمان اللہ جدون صاحب وہ میرے پاس آئے، سلیم سیف اللہ، تو انہوں نے مجھے کیو لیگ جوائن کروا دی. اچھا. پھر وہ الیکشن انڈیپینڈنٹ سے کیو لیگ کے اندر سوئچ اوور ہو گیا. تو وہ پھر 5 سال میں کیو لیگ کا صوبائی جنرل سیکرٹری بھی رہا، اور امیر مقام صاحب پریزیڈنٹ تھے میرے ساتھ. نگہت اور اغذئی ہماری سیکرٹری انفارمیشن تھی، آپ کو معلوم ہے.
تو یہاں MMA کی گورنمنٹ تھی اور موجودہ MPAs میں بھی آپ کو نگہت اور رگزئی بہت زیادہ پسند ہے. میری بہن ہے، لیکن میں اکثر ان کو تنگ کرتا ہوتا ہوں. میں نے کہا جس دن آپ فوت ہو جائیں گی تو اسمبلی کی رونق ختم ہو جائے گی کہ یہاں شور ڈالنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو وہ 5 سال میں MPA رہا اور اپوزیشن کی ہم نے. شہزادہ گستاخ صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر تھے. پھر وہ جو آزاد حیثیت میں آپ نے الیکشن لڑا تو وہ آپ نے PTI کے خلاف لڑا؟ وہاں پہ کینڈیڈیٹ تھا PTI کا؟ ہاں بالکل تھا. پھر میں نے نہیں، اس سے آگے تھوڑا چلتے ہیں. پھر 2007 کا الیکشن آ گیا اور 8 کا 7 کا جو بھی تھا، تو اس میں میں الیکشن لوز کر گیا. لیکن میری وائف MNA بن گئی کیو لیگ کے ٹکٹ سے ہی. جنرل الیکشن پہ ریزرو سیٹ کے اوپر مخصوص نشست. ہاں. تو پھر 2013 تک وہ ٹائم میرا کیو لیگ میں گزرا. 2013 میں پھر میں نے ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا اور میں نے وہ ون کیا. اور میرا اپنا دل کرتا تھا کہ میں تحریک انصاف میں واپس جاؤں. اچھا. اینڈ آئی ایم دا اونلی ون کہ مجھے میرے بہت سے دوستوں نے کہا، شوکت یوسفزئی صاحب ہیں، شاہ فرمان صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب، کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ خان صاحب کے پاس چلے جاؤ، ہم آپ کو ٹکٹ لے کے دیتے ہیں. میں نے کہا میں ٹکٹ کے لیے نہیں جاؤں گا، مجھے ویسے شرمندگی ہو رہی ہے، میں جیت کے ضرور جاؤں گا اور خود ہی چلا جاؤں گا اور انکنڈیشنل جاؤں گا. اور میں نے ایسا ہی کیا. میں الیکشن جیتا اس بڑی برتری سے، اور میں خود زمان پارک چلا گیا الیکشن کے تیسرے دن، اور انکنڈیشنل میں نے خان صاحب کے سامنے جا کے جوائن کر دی. میری کوئی شرط نہیں تھی کہ میں وزیر بنوں گا یا کچھ بنوں گا. یہ پھر جب حکومت سازی ہوئی صوبے میں انہی دنوں میں، تو خٹک صاحب نے مجھے پوچھا کہ بھئی آپ کو اطلاعات کی وزارت دیتے ہیں ہم. نہیں، یہ جب آپ زمان پارک گئے تو آپ کی اپنی سوچ تھی یا صوبے میں آپ نے تحریک انصاف کی اکثریت دیکھ لی تھی اور اس کے بعد آپ نے؟ نہیں، اس وقت اکثریت تھی نہیں. دیکھیں اس وقت پرویز خٹک صاحب نہیں، اس وقت جو صورتحال تھی 10 آزاد MPAs تھے. اچھا. یہ 10 اگر تحریک انصاف کے ساتھ نہ ملتے، انکلوڈنگ مائی سیلف، تو پھر جو ریزرو سیٹیں ہمیں اور ملی اس کے اوپر 5 یا 6 فالتو، وہ ہمیں نہیں ملنی تھی. تو پھر ہم میجارٹی میں آ بھی نہیں سکتے تھے. ٹھیک. تو دوسری طرف وہ کولیشن گورنمنٹ بنا سکتے تھے MMA یا ANP یا یہ پارٹیاں. تو آزاد سارے شامل ہوئے میرے سمیت، لیکن باقی نے وزارتوں کی بات کر کے شامل ہوئے. میں اکیلا جا کے بغیر کسی کو ملے ملائے خان صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا جی کہ میں اپنی جیتی ہوئی سیٹ آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور کوئی شرط نہیں تھی اس میں. اور میں یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا تھا کہ میں منسٹر بنوں گا، کیونکہ جو منسٹر بننے والے تھے وہ تو معاہدے کر کے بن رہے تھے. تو مجھے خود انہوں نے پھر کیا، ہائر ایجوکیشن مجھے دے دی، پھر لیٹر سٹیجز پہ انفارمیشن بھی دے دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے میرے اوپر بہت ٹرسٹ کیا. اور پھر سب سے بڑا ٹرسٹ یہ تھا کہ میں نے خیر اللہ کا شکر ہے ہائر ایجوکیشن میں بڑا اچھا پرفارم بھی کیا. خان صاحب کو میں یونیورسٹیوں کے اندر لے کے جاتا تھا، بڑا ایکیڈیمک لیکچر خان صاحب دیا کرتے تھے، اور وہ بڑے خوش تھے اس سے کہ بھئی ان کا انٹریکشن بھی ہو رہا ہے اور ان کا میسیج جو ہے وہ بھی یوتھ تک پہنچ رہا ہے، اسٹوڈنٹ تک. اور وہ پولیٹیکل میسیج نہیں ہوتا تھا، وہ ٹوٹلی ایکیڈیمک میسیج جو ہوتا تھا وہ دیا کرتے تھے. اور آلموسٹ ساری یونیورسٹیوں میں ان کو اس دور میں لے کر گیا ہوں. اب جب یہ الیکشن تھا 2018 والا، یہ میں نے بیٹ پہ لڑا اور میں نے پھر ون کیا. تو انٹرویوز ہو رہے تھے منسٹرز کے اور میرا نام نہیں تھا اس میں. تو میں ویسے سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی خان صاحب ناراض ہے یا کیا ہے، مجھے سب انٹرویو دے رہے ہیں، مجھے نہیں بلایا. تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ مجھے یقین نہیں تھا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا غلطی مجھ سے ہوئی. تو جس دن اسپیکر شپ کا اعلان ہوا تو مجھے بتائے بغیر یہ اعلان ہوا اور کسی نے مجھ سے بات نہیں کی. اور مجھے میڈیا نے پوچھا کہ بھی آپ کا نام آ رہا ہے، پٹی چل رہی ہے.
آپ کنفرم کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں کنفرم نہیں کرتا، کیونکہ غلط خبر بھی ہو سکتی ہے کہ میرے ساتھ تو نہ خان صاحب نے یا نہ ان کے کسی ساتھی نے میرے ساتھ بات کوئی بھی نہیں ہوئی، تو میں ہاؤ آئی کین کنفرم. پھر میں نے جب بہت زیادہ نام چلنا شروع ہو گیا تو میں نے افتخار درانی صاحب تھے ہمارے میڈیا کو دیکھ رہے تھے، میں نے ان کو کال کیا. میں نے کہا درانی صاحب یہ میرا نام چل رہا ہے، میڈیا مجھے پوچھ رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ کہتے جی مبارک ہو، خان صاحب نے آپ کے نام کی اپروول دے دی، اور ابھی 5 منٹ بعد فواد چودھری بنی گالہ سے میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. تو 5 منٹ بعد آگے فواد چودھری صاحب. اس کے بعد پھر میں گیا بنی گالہ اور میں نے خان صاحب کا اس ٹرسٹ کے لیے شکریہ ادا کیا. جو سیاسی کیریئر آپ کا ہے، جو جد و جہد آپ کی رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب آپ ایم پی اے منتخب ہوئے، منسٹر بنے، اسپیکر بنے، آج قائم مقام گورنر ہیں. آپ نے اپنی سیاسی کیریئر کے دوران جو صلہ پانا تھا وہ پا لیا، حاصل کر لیا، یا اس سے آگے بھی کچھ ارادے ہیں؟ دیکھیں یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، آپ کی سمت ٹھیک ہونی چاہیے. بیچ میں تھوڑا ڈی ٹریک ہو گیا تھا، اور پھر تھینکفل ٹو خان صاحب کہ وہ بہت بڑے دل کے مالک ہیں. اور جب میں ان کے پاس چلا گیا میں تو ڈر کے گیا تھا، کیونکہ ہمارا کچھ بہت ہی برسوں کا تعلق ہے آپس میں. تو لیکن جس طرح انہوں نے مجھے ریسپانس کیا وہاں پہ، تو وہ بھی ایک بڑا ہی اچھا منظر تھا کہ میں پھول لے کر گیا تھا. وہ بیڈ پہ تھے اس وقت، وہ جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس میں. تو میں نے کہا جی میں پہلے آنا چاہتا تھا لیکن مجھے ڈر لگتا تھا آپ سے. تو میں نے کہا آپ ناراض ہوں گے میرے ساتھ، تو میں آپ کو دیکھنے پہلے نہیں آ سکا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے نواز شریف کو تو ڈانٹ دیا تھا مجھے دیکھنے آیا تھا، تو تمہیں میں ڈانٹ دیتا، تو وہ دیکھنے آ سکتا ہے تو تم کیوں نہیں آ سکتے تھے. تو میں پھر شرمندہ بھی ہوا اس بات پہ، لیکن میں کوئی آدھا پونا گھنٹہ بیٹھا رہا. تو میں نے کہا جی بس میں اپنے پارٹی میں اپنے گھر میں واپس آتا ہوں، اور میری کوئی کنڈیشن نہیں ہے، مجھے کوئی وزارتوں کی گریڈینس نہیں ہے، بس میں پارٹی میں واپس آتا ہوں. تو بس انہوں نے لے لیا، اور اس کے بعد ہم آج تک خان صاحب کے سپاہی ہیں، کے ساتھ جان تک دینے کو تیار ہیں. کہ جو عزت انہوں نے مجھے دی ہے، میں تو کچھ بھی کر لوں میں اس کا صلہ نہیں دے سکتا. کہ وداؤٹ آسکنگ می، انٹرویوئنگ می، انہوں نے مجھے اسپیکر بنایا. اسپیکر کا عہدہ بڑا غیر جانبدار عہدہ ہوتا ہے، احترام کا، وقار کا عہدہ ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ انصاف کر پائے؟ کیونکہ اپوزیشن کی کچھ حلقوں کی طرف سے آپ پہ یہ الزام بھی لگتا رہا ہے کہ آپ بڑا سائڈ لیتے ہیں حزب اقتدار کی. میرے خیال میں آپ سے بہتر وٹنس کوئی بھی نہیں ہے. آپ اسپیکر گیلری میں ہوتے ہیں، اور جتنا اپوزیشن کے لیے میں اکاموڈیٹو رہا ہوں یا ہوں، اتنا ماضی میں آپ مثال نہیں دے سکتے. یہ پہلا ہمارا یہ ٹرن اوور ہے اسپیکرشپ کا، جس میں کہ میں نے ان سب کو فیسیلیٹیٹ کیا. سب کو میں نے ان کے چیمبرز الاٹ کیے، تمام پارلیمنٹری لیڈرز کو آفیسز دیے، سٹاف دیا، تاکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. یہ پہلے ایسا کچھ نہیں تھا اس اسمبلی کے اندر. اور میں نے ہمیشہ برج کا رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے، اور بیلنس رکھا ہے اس کے اندر. زیادہ ٹائم تو آلویز اپوزیشن کو ہی ملتا ہے، چونکہ زیادہ بزنس ان کا ہوتا ہے، لیکن میں نے اپنی طرف سے جسٹس کی بھرپور کوشش کی ہے. اور جب کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تھا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اس کو ریزالو کروں. بلکہ اس سلسلے میں مجھے اکرم درانی صاحب کے گھر بھی جانا پڑا ایک دفعہ، تو میں وہاں بھی گیا اور ان کو ہم نے راضی کیا، تاکہ یہ اسمبلی جو ہے پاکستان کے ہمارے صوبے کے عوام کا سب سے بڑا جرگہ ہے. اور جتنے بھی لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں دے آل آر الیکٹڈ، وہ جس پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے، تو ہر ایک عزت کا مقام رکھتا ہے، اور ہم ان کو ڈیو رسپیکٹ دیں. تو میری پہلے بھی یہی کوشش رہی ہے، اور آئندہ بھی یہ رہے گی انشاءاللہ. یہ اکرم درانی صاحب کی رہائش گاہ پر جب آپ گئے تھے تو اس موقع کا بھی میں عینی شاہد ہوں، وہاں پہ میں موجود تھا. اور وہ مسئلہ جو تھا وہ اپوزیشن ارکان کو ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے تھا. اپوزیشن ارکان نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاجی کیمپ بھی لگایا تھا، اور اس میں آپ نے پھر بہت بہترین کردار ادا کیا تھا. ادھر غالباً اسپیکر ہاؤس میں آپ نے وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کو بٹھایا بھی تھا.
تو وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا؟ اپوزیشن ارکان کو منصفانہ طور پر ترقیاتی فنڈز مل گئے تھے؟ کافی حد تک حل ہوا ہے، فنڈز مل بھی رہے ہیں، ملے بھی ہیں، لیکن اپوزیشن کا پھر بھی اعتراض ہے بعض چیزوں کے اوپر. اب پتہ ہے اپوزیشن کا اعتراض تو ہمیشہ ہی رہتا ہی ہے، اور لیکن میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی ہے ان کے ساتھ. تو آپ جس حلقے سے منتخب ہوئے ہیں، اسپیکر ہیں، تو آپ نے تو اپنے حلقے کے لیے بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیا ہوگا. جو ایک تاثر ہے کہ جی وزیر اعلیٰ نے اپنے ضلع کے اندر اور آپ نے ایبٹ آباد کے اندر. دیکھیں، جو سب کے ساتھ ہوتا ہے وہی میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہماری کچھ زیادہ ضروریات تھیں، جیسے ایبٹ آباد از اوور کنجسٹڈ، روڈ جو ہے اس کی شہر کے اندر بڑی ٹریفک ہے اس کے اوپر. تو میں نے ایک بائی پاس منظور کروایا تھا کوئی 3.5 بلین کا، تو وہ الحمدللہ آج بن چکا ہے. اس سے آپ موٹر وے سے نیچے جیسے اترتے ہیں تو ایبٹ آباد کی طرف نہ جائیں، تھوڑا رائٹ ہو جائیں تو ان پہاڑوں کے پیچھے سے آپ گلیات کی طرف نکل جاتے ہیں ایبٹ آباد کو ٹچ کیے بغیر. تو یہ ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کی بڑی امپورٹنس ہے. تو اس طرح، یا DHQ ہاسپٹل ہمارا جو ہے وہ زلزلے میں بڑا خراب ہو گیا تھا اور بری حالت، تو وہ 1 بلین مجھے اس کے لیے میں نے لیا فار دا ریکنسٹرکشن آف نیو بلاک. تو وہ اب کام انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا. اس طرح بیوٹیفیکیشن وغیرہ. تو مطلب جو نیڈس تھی، یونیورسٹی نہیں تھی ایبٹ آباد میں. دیکھیں یہ بھی اب جو ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ محرومیاں ہیں ہزارے میں، اور یہ تو واقعی ہیں، تھی ماضی میں. یہ تحریک انصاف نے آ کے محرومیاں دور کی ہیں. پورے صوبے میں یونیورسٹیاں بنی ہوئی تھیں. ہزارہ از اے ہب آف ایجوکیشن. ایبٹ آباد پرٹیکولرلی اسکولوں کا شہر کہا جاتا ہے، اس میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. اور ہم سے پہلے شرنگل میں بنی ہوئی تھی، اور ایبٹ آباد جیسے شہر میں نہیں تھی. جبکہ لینڈ بھی موجود تھی، بڑے زمانوں سے لینڈ پڑی تھی ہمارے پاس، کچھ 1300-1400 کنال یہ حویلیاں کے پاس. تو تھینکفل ٹو پرویز خٹک صاحب کہ وہ پھر میں نے ان سے کروا کے، اور اس دور میں جب میں منسٹر تھا تو ہم نے یونیورسٹی بنا لی ایبٹ آباد کے لیے، ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. پہلے 5 سال تحریک انصاف کے، اور پھر مسلسل دوسری مرتبہ بھی مینڈیٹ ملا خیبر پختونخوا سے. تیسری مرتبہ بھی امکان آپ کو نظر آتا ہے؟ 110%. اچھا، یہ ایک یونیک بات ہوگی ہسٹری میں کہ پہلے تو دوسری دفعہ کوئی نہیں آیا، تو ہم نے دوسری دفعہ تو گزار رہے ہیں اللہ کے فضل سے. ہیٹ ٹرک کریں گے؟ ہیٹ ٹرک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پہلے سے زیادہ سیٹیں لے کے آئیں گے. اچھا، دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ صوبہ تحریک انصاف کا گڑھ ہے اللہ کے فضل سے، اور اس لانگ مارچ میں بھی آپ نے دیکھا کہ جس جوش و خروش سے ہمارے تمام شہروں سے لوگ نکلے، اور ہر رکاوٹ کو عبور کر کے اسلام آباد پہنچے خان صاحب کے ساتھ. دوسری بات کہ جب پچھلا ٹینور تھا ہمارا پرویز خٹک صاحب والا، تو خان صاحب اس وقت تو پرائم منسٹر نہیں تھے، تو ان کی اپنی بھی بھرپور توجہ صوبے کے اوپر ہوتی تھی، اور جو لیجسلیشن اس دور میں ہوتی تھی یا اور چیزیں ہوئی ہیں وہ ساری گائیڈنس ہمیں بنی گالا سے پرووائڈ ہوتی تھی. وہاں پورا تھنک ٹینک بیٹھا ہوتا تھا. تو وہ ساری چیزیں، پھر جو گورنمنٹ تھی ہماری پچھلی وہ بھی بہت ہی ایفیشینٹ تھی، کیبنٹ بڑی زبردست تھی، کام ہوئے بڑے، گڈ گورننس ہوئی، ایسے قوانین منظور ہوئے، کرپشن کے خلاف چیزیں ہوئی. تو لوگوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صوبے میں جو ہمارے پختون ہیں وہ جو بھی حکومت یہاں پہ آئی ہے، کرپشن کی وجہ سے اس کو دوسری دفعہ ووٹ نہیں دیتے، پھر کچھ دوسری چوائس کر لیتے ہیں. وہ دوسری چوائس بھی پھر کرپشن کی نظر ہوتی ہے، پھر پہلوں کو لے آتے ہیں. یہ واحد تھا گورنمنٹ ہماری PTI کی کہ جس پہ لوگوں کا ٹرسٹ ہوا، بلٹ اپ ہوا. سیکنڈ ٹائم بھی وہ ہمیں لے آئے، اور سیکنڈ ٹائم بھی آپ نے دیکھا کہ بہت اچھے کام اللہ کے فضل سے ہوئے ہیں. تو دونوں چیزیں ہیں، یعنی جو سروس ڈیلیوری ہے وہ بھی زبردست پچھلے 8 سال سے ہم صوبے میں کر رہے ہیں. گڈ گورننس کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں. پولیس کا نظام ہم نے بہت بہتر کر لیا. بلدیاتی نظام پورے ملک میں ایسا نہیں ہے جو ہمارے صوبے میں سیکنڈ ٹائم بھی آ گیا. اور میرٹ کے اوپر ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایجوکیشن کے اندر ہر چیز بڑے اچھے انداز میں آگے بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ دونوں فیکٹر ہیں کہ ایک تو ذہنی طور پہ لوگ، پھر دوسری ایک اور بھی بڑی بات ہے کہ ہمارے صوبے کے لوگ ذہنی طور پہ غلام کسی کے نہیں ہیں.
یہ بڑی بات ہے. کہنے کو تو کہتے ہیں جی صوبہ خیبر پختونخوا پتہ نہیں کیسا ہوگا. یہاں پہ آج تک فیوڈل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو سندھ کے اندر ہے, جو پنجاب کے انٹیریئر کے اندر ہے, ہمارے صوبے میں سارے لوگ آزادی سے فیصلہ کرتے ہیں. ایون ہمارا جو ٹرائبل بیلٹ تھا پہلا, اس میں بھی لوگ آزادی سے فیصلہ کرتے تھے. کوئی کسی کے وہ انڈر نہیں رہنا پسند کرتا. تو ایک تو شعور ہے ہمارے صوبے میں, بہت زیادہ پولیٹیکل شعور ہے. اس وجہ سے بھی خان صاحب کے ساتھ محبت, اس وجہ سے بھی, اور جو سروس ڈیلیوری ہوئی ہے صوبے کے اندر, یہ 2-3 ایسے عوامل ہیں کہ ہمیں تیسری بار بھی کوئی شکست انشاءاللہ اس صوبے میں نہیں دے سکتا. اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آئندہ پورے پاکستان میں بھاری اکثریت سے تحریک انصاف آئے گی انشاءاللہ. سر, ہزارہ کو مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا رہا ہے, اور حال ہی میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں وہاں بھی اچھی خاصی نشستیں مسلم لیگ نون کو حاصل ہوئی ہیں. پچھلے جو عام انتخابات گزرے ہیں, تحریک انصاف کو قومی اور صوبائی اسمبلی میں ٹھیک ٹھاک نشستیں ملی ہیں. پرویز خٹک صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے تو پشاور ریجن کی نمائندگی ہو گئی. محمود خان صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے تو مالاکنڈ ریجن کی نمائندگی ہو گئی. تو اگلی مرتبہ یعنی تیسری مرتبہ آپ کو لگتا ہے کہ ہونا چاہیے ہزارہ سے وزیر اعلیٰ؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اور مشتاق غنی صاحب کو ہونا چاہیے؟ ضروری نہیں ہے مشتاق غنی. یہ خان صاحب کے ڈیسیژن ہوتے ہیں, اور جو بھی ان کا ڈیسیژن ہے ہم سب کو کے لیے وہ حرف آخر ہے. سب ہم اس کو اوبے کرتے ہیں, خواہ وہ ہمارے مالاکنڈ کے دوست ہوں یا سینٹرل ڈسٹرکٹ کے یا جنوبی اضلاع کے یا ہزارے کے. تو یہ ڈیسیژن ایٹ دیٹ لیول ہوتا ہے. لیکن نہ بھی ہو, ہمیں ہمارے سارے ڈویژن میں کام ہوئے ہیں, بھرپور طریقے سے ہوئے ہیں, لوگ خوش ہیں. ابھی میں نے ایبٹ آباد کے لیے ہمارے تو دیکھیں نا کام بھی کسی نے کیے ہی نہیں ہے ماضی میں. ابھی میں نے کوئی سپورٹس کمپلیکس منظور کر لیا, ایبٹ آباد میں سپورٹس کمپلیکس بھی آج تک نہیں ہے. تو وہ بھی ابھی کچھ دن پہلے منظوری ہو گئی ہے, انشاءاللہ اس میں آ جائے گا. تو مطلب پیپلز آر ہیپی. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ چیف منسٹر ہی ملے گا تو آپ کریں گے. ہمارا چیف منسٹر ہمیں ملا بھی تھا ایک زمانے میں, تو وہ بھی ایبٹ آباد کی کوئی ہزارے کی خدمت نہیں کر سکا. 2-3 دفعہ ہمیں ایسے چانس ملے. 1-2 دفعہ تو خیر وہ کیئر ٹیکر ٹائپ تھے, لیکن سردار مہتاب صاحب کو چانس ملا تھا, پیر صابر شاہ صاحب کو چانس ملا تھا, انہوں نے ضائع کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس علاقے کو وزارت اعلیٰ ملتی ہے یہ اس علاقے کی خوش قسمتی ہوتی ہے, اور ہر وزیر اعلیٰ کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے علاقے کو ڈیولپ کرے, اور وہ صحیح کرتے ہیں. یہ چانس کبھی کبھی ملتا ہے ان کو, تو کرنا چاہیے. ہمارے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے تھا جو بیڈلی فیل ہوئے ہیں. تو یہ جو امیر حیدر خان ہوتی پر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے سارے فنڈز مردان میں لگا دیے, اکرم دورانی صاحب پہ الزام لگتا ہے کہ سارے فنڈ انہوں نے جا کے بنو میں لگا دیے, تو اسی طرح محمود خان صاحب کے حوالے سے, تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہزارہ سے ایک اگلا وزیر اعلیٰ آئے اور سارے فنڈز ادھر استعمال؟ نہیں, دیکھیں فنڈز کے جہاں تک چیز ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ ساری فنڈ کو اٹھا کے اپنے ضلع میں لے جاتا ہے. لیکن وزیر اعلیٰ ظاہر ہے اس کی ڈسکریٹری پاور زیادہ ہوتی ہے, تو کچھ چیزیں وہ زیادہ لے جاتا ہے اگر ضرورت ہے اس علاقے کی. اب یہ تو نہیں کہ پختہ سڑکوں کو آپ کھدائی کر کے دوبارہ ڈالنا شروع کر دیں, لیکن نیڈ بیسس پہ اگر کوئی وزیر اعلیٰ اپنے علاقے کو اپنے ڈویژن کو اسٹیبلش کرتا ہے تو یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہوتی. ہزارے کو کبھی چانس ملتا ہے تو ان کو بھی کرنا چاہیے تھا, جب ماضی میں ہوا چانس ملے یا آئندہ کبھی ملتا ہے تو کرنا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی سارے صوبے کو اٹھا کے آپ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں, باقی حلقوں کے اوپر آپ کی نگاہ نہ ہو. وزیر اعلیٰ وہی کامیاب وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جس کی نگاہ پورے صوبے کے اوپر یکساں ہو. ٹھیک ہے 20% 15% اپنے حلقے کو زیادہ اوپر اٹھا لیں, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ باقی حلقوں کے فنڈ بھی ڈائیورٹ کر لیں اپنے حلقے کے اندر. یہ اگر کوئی کرے گا تو بے حد غلط کرے گا. بابا حیدر زمان صاحب کے ساتھ مل کر آپ نے ہزارہ صوبہ تحریک کا آغاز کیا تھا. اس تحریک کو آپ بلا چکے ہیں یا آج بھی اس ضرورت پر زور دیتے ہیں کہ ہزارہ کو ایک الگ صوبہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں, بابا حیدر زمان مرحوم صاحب سمیت میرے سمیت ہم میں سے کوئی بھی الگ صوبے کا مطالبہ نہیں کر رہا تھا. اچھا. ہمارا مطالبہ اس وقت صرف یہ تھا, ری نیمنگ کے اوپر جھگڑا تھا. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس تحریک کا نام صوبہ ہزارہ تحریک. میں بات کر رہا ہوں, اچھا. میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. تو ہمارا مطالبہ کیا تھا کہ یہ خیبر پختونخوا نام ہمیں منظور نہیں ہے. اچھا. وی آر اسٹیک ہولڈر. یا تو آپ نام کے اوپر ریفرینڈم کروا لیں, پھر
جو مرضی نام آ جائے، لوگ اگر اکثریت ہیں وہ ہمیں تسلیم ہوگا. ادروائز آپ ایسا نام رکھیں جو ساری اکائیوں کے لیے صوبے کے اندر قابل قبول ہو. جیسے ایک بات چلی تھی اس وقت کہ ہزارہ پختونخوا ہو جائے گا، اس پہ بھی ہم خوش تھے کہ ٹھیک ہے ہو جائے، ہم بھی کموڈیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اب وہ جو کمیٹی تھی اس کو ہیڈ کر رہے تھے سردار مہتاب عباسی صاحب، اور 18ویں ترمیم کا وہ ٹائم تھا. اب ان کو چاہیے تھا کہ اس کا نام کر دیتے ہیں. انہوں نے خیبر کیا. اس وقت خیبر سے ہمارے صوبے کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا. اب تو ہے تعلق، اب تو وہ مرج ہو گیا ہمارے ساتھ، لیکن اس وقت وہ فیڈرل ٹیریٹری تھی خیبر. سردار مہتاب صاحب نے تو استعفیٰ بھی بھجوا دیا تھا نواز شریف صاحب کو. نہیں، وہ اس کے چیئرمین تھے، اس کو بھی ٹھیک ہے، آخر تک فیصلہ انہوں نے کیا. اب جو وہاں تحریک چلی، انفیکٹ وہ سردار مہتاب عباسی کے خلاف چلی تھی. اچھا، کہ آپ نے یہ نام کیوں نہیں، ہزارے کو کیوں نہیں ایڈجسٹ کیا، یا آپ مخالفت کرتے یا ریفرینڈم کرتے. اے این پی کے خلاف نہیں تھے لوگ، اس لیے کہ اے این پی کے تو منشور میں یہ چیز شامل ہے پہلے سے ہی، لیکن مسلم لیگ کے منشور میں تو یہ چیز نہیں تھی. یہ ابتدائی بات تھی. اور صرف ایک ہی ایشو یہ تھا کہ ری نیمنگ جو ہے ہمارے مشاورت سے ہونی چاہیے. وہ قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا. جب سینٹ میں پاس ہونا تھا تو اس دن ایبٹ آباد کے شہریوں پہ بے پناہ وحشیانہ تشدد کیا گیا. سیکشن 144 بھی لگا دی گئی. اور ہم نے کرنا کیا تھا، جا کے فارا چوک میں صرف پروٹیسٹ کرنا تھا. جیسے اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہزارے میں، ایک پتہ تک نہیں ہلا. اس دن انٹینشنلی غلطی مہتاب صاحب کی بھی تھی اور اے این پی کی بھی. حکومت تو ان کی تھی. انہوں نے کوئی 1200-1300 پولیس کانسٹیبل ان علاقوں سے بھجوا دی، جس سے وہاں ایک غلط کانسیپٹ پیدا ہو گیا. ایبٹ آباد کی تاریخ میں ہم نے پہلی دفعہ بختر بند گاڑیاں دیکھی. ایمبولینسز کے اندر سے لوگوں کے اوپر فائر کیے جاتے تھے. 7 لوگ شہید ہو گئے، 200 زخمی ہو گئے. اتنا تشدد ہوا جس کی مثال نہیں ملتی ایبٹ آباد جیسے پرامن شہر کے اندر. اس کے بعد پھر یہ تحریک صوبہ ہزارہ بن گئی. یہ مطالبہ صوبے کا اے این پی اور سردار مہتاب صاحب کی اس غلطی کے بعد جو انہوں نے ایبٹ آباد کے اوپر تشدد کیا، یہ تشدد نہ کرتے تو شاید یہ مطالبہ نہ گو کہ یہ مطالبہ پہلے بھی تھا. ہزارہ قومی محاذ ایک تنظیم تھی، وہ کرتے تھے، لیکن لوگوں کی اتنی توجہ سے حاصل نہیں تھی. توجہ اس کے بعد حاصل ہوئی کہ جب لوگ مر گئے، بے گناہ لوگ مارے گئے. ایک تو سائیں قسم کا آدمی تھا، وہ ادھر ایبٹ آباد باندھکو میں وہ ایسے کونے میں بیٹھا رہتا ہے، تو یہ تو اندر دھند فائرنگ کرتے تو اس کو وہاں بیٹھے بیٹھے گولی لگ. تو یعنی یہ ظلم و بربریت جب ایک صوبے کے اندر صوبے کی ہی حکومت کر رہی ہوتی ہے تو نفرتیں جنم لیتی ہیں. وہ نفرتیں پیدا ہوئیں اور اس کے بعد پھر یہ صوبہ ہزارہ کی بات ہونا شروع ہو گئی. ہم نے چونکہ وعدے کیے ہوئے تھے، ہم نے اپنی اسمبلی سے تو ریزولوشن پاس کروائی ہے پھر اس خٹک صاحب کے دور میں. اور اب مرکز میں جب 2/3 ہوگی تو وہاں پہ پھر وہاں بھی یہ امینڈمنٹ داخل ہو چکی ہے. لیکن یہ جب چھوٹے صوبے بنیں گے تو پورے پاکستان میں اکٹھے بنیں گے، اور اس میں انشاءاللہ ٹاپ پہ ہزارہ صوبہ بھی بنے گا. آج آپ کو خیبر پختونخوا نام پہ اعتراض نہیں ہے؟ اعتراض تو ہمارا 2010 سے چل رہا ہے، وہ ختم تو نہیں ہو سکتا. ہزارے کے لوگوں کا یہ اعتراض ختم نہیں ہو سکتا. آپ نان کنٹروورشل نام بھی رکھ سکتے تھے، آپ عباسین نام بھی رکھ سکتے تھے. ہم نے اس وقت کہا تھا، بلکہ میں نے MMA کے دور میں اسمبلی میں نے کہا تھا کہ صوبے کا نام صوبہ دارالاسلام رکھتے ہیں. سب کے لیے قابل قبول ہے. ناموں میں رکھا ہوا کیا ہے؟ صرف کچھ لوگ بس ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، ادروائز نام سے کوئی ترقی تو نہیں ہو جاتی. یا اے این پی نے اگر پختونخوا نام رکھا صوبے کا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کے پاس ابھی تک وہ الیکشن جیت ہی نہیں سکتے. یا تو اس کا ان کو بہت بڑا کریڈٹ، خود پختونخوا کے لوگ اس حق میں نہیں تھے کہ نفرتیں پیدا کی جائیں. لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. ہزارے کے لوگ ہیں، سوات کے لیے سینٹرل اضلاع کے ہیں، یہ ادھر آتے جاتے ہیں، یہ ادھر آتے جاتے ہیں، گھر بنا ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں ایک دوسرے کے علاقوں میں. دے لو ایچ ادر. ان میں کوئی ڈفرینسز نہیں ہیں. یہ ڈفرینسز ہیں تو اوپر بیوروکریٹک لیول اور پولیٹیکل لیول کے اوپر ہے، عوام کے لیول پہ نہیں ہے اور نہ ہونے چاہیے.
لانگ مارچ کا آپ حصہ تھے اور شیلنگ سے بھی متاثر ہوئے، اور آپ پر ایک الزام بھی ہے کہ آپ کرین بھی لے کے گئے تھے رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے۔ کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی کا راستہ بند کرے؟ کیا ہم اس ملک کے پرامن شہری نہیں ہیں؟ کیا ہم نے کبھی پنجاب کے لوگوں کو روکا ہے کے پی میں نہ آئیں؟ تو کے پی کے لوگوں کو کیوں پنجاب میں داخلے سے روکا گیا ہے؟ اب ہم جا رہے ہیں اپنے کیپٹل کی طرف، تو انہوں نے رانا ثناءاللہ نے کنٹینر کھڑے کر دیے جگہ جگہ، اٹک کے اوپر، جاری کس کے اوپر، غازی بروتھا نہر کے اوپر، پل کے اوپر، اور پھر اسلام آباد کے اندر مختلف جگہوں پر۔ یہ کہاں کی جمہوریت تھی؟ آپ قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف آہنی ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا کوئی بلڈنگ جلا رہے تھے ہمارے لوگ؟ کیا کر رہے تھے ہم لوگ؟ ہم تو ٹریول کر رہے تھے ٹورڈز اسلام آباد۔ ہم نے پھر بھی کچھ بھی نہیں کیا ماں سوائے کنٹینر ہٹانے کے۔ ہم نے کسی کو زخمی کیا ہے؟ ایک پولیس والے کو؟ ہمارے بے تحاشا لوگ زخمی ہیں، ہمارا عمر ایوب صاحب کتنا شدید زخمی، حالانکہ دیکھیں کتنی زیادتی ہوتی ہے وہاں پہ۔ پھر کہتے ہیں نا کہ یہ تعصب پیدا کرتے ہیں صوبوں کے اندر۔ اب وہ جب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا، پرویز خٹک، عمر ایوب صاحب، ہم ادھر ہی تھے، اوپر سے آئے وہاں پہ، تو عمر ایوب صاحب نے کہا کہ میں پولیس سے بات کرتا ہوں جا کے۔ وہ پل سے تو اتر کے دوسری سائڈ پہ ہو گئے تھے، یہ چلے گئے ایک امن کا پیغام لے کر کہ بھئی دیکھیں کسی بھی ملک میں جنگ کے دوران بھی کوئی بندہ امن کا پیغام لے کے جاتا ہے تو اس کو سیفلی واپس کیا جاتا ہے، وہ میسج کنویئر ہوتا ہے۔ تو وہ گئے، انہوں نے کہا بھائی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آپ ہمیں کنٹینر ہٹانے دیں، ہمیں گزرنے دیں، اس بات کے لیے گئے تھے۔ اور جو ان کے اوپر بہیمانہ تشدد ہوا وہاں پہ آپ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا۔ یا یہ طریقے ہوتے ہیں؟ غنی صاحب، اسپیکر کا عہدہ غیر جانبدار عہدہ ہے، گورنر کا عہدہ آئینی عہدہ ہے، تو آپ اس لانگ مارچ میں کس حیثیت سے گئے تھے؟ مطلب اسپیکر کی حیثیت سے گئے تھے کہ گورنر کی حیثیت؟ میں پی ٹی آئی کا پہلے ایک ورکر ہوں، پھر میں اسپیکر ہوں، پھر میں گورنر ہوں، عمران خان کا فالوور ہوں، دونوں عہدے ان کے اوپر قربان۔ یہ عہدے دینے والے بھی وہی تھے، اللہ کی ذات تھی اور وہ تھی۔ آج عمران خان کی کال پہ ہم ساتھ نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ اور یہ ہماری پارٹی ہے، ہم آخری آج کا عمران خان صاحب اسمبلی ڈیزالو کریں، سی ایم ایک لمحہ نہیں لگائیں گے، بھیجیں گے، اور میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا دستخط کرنے میں، چونکہ ہم سب بیٹ کے اوپر جیتے ہوئے ہیں، ہماری لیڈرشپ ہے، ہماری لیڈرشپ کو ایک ٹف ٹائم ملا ہے، تو ہم آئینی عہدوں کو سنبھالتے رہیں، ہم آئینی عہدے اپنے پاس رکھیں، لگائیں اپنا گورنر، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اور اگر میں اسپیکر ہوں تو مجھے اس اسمبلی نے اسپیکر بنایا ہوا ہے اور پی ٹی آئی نے بنایا ہوا ہے، اس کے باوجود اپوزیشن کے ساتھ اگر ہمارا رویہ میرا ایز اے اسپیکر ٹھیک ہے تو وہ میرے اس عہدے کا تقاضا ہے، ورنہ انہوں نے تو میرے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا، میں تو پی ٹی آئی کی ووٹوں سے اسپیکر منتخب ہوا، لیکن رویہ سب کے ساتھ برابر رکھنا یہ میری ایک ذمہ داری میں آتا ہے، فرائض میں آتا ہے۔ تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ کوئی کس عہدے پہ ہے اور کیا نہیں ہے، جب تحریک ہے، اور تحریک ہے ایک آزادی کی، ایک ملک کے اوپر امپورٹڈ حکومت امریکہ کی اشیر باد سے مسلط کی گئی ہے، اور یہ دنیا کی واحد بدترین حکومت ہے جس نے ہمارے سر شرم سے جھکا دیے ہیں۔ پوری دنیا ہنستی ہے کہ کیا پاکستان میں ایسا کوئی نہیں ہے جو وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور وزیر بنے، سارے عدالتوں سے کنوکٹڈ، ضمانتی جو ہے، ضمانتی اسمبلی ہے، یہ کیا ہے حکومت ہے جو جتنی بنی ہوئی ہے۔ یہ جو رانا ثناءاللہ ہے یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اتنے اس کے خلاف کل بھی ابھی فرد جرم عائد ہونے، اور وہ انٹیریئر منسٹر ہے، اور بدماشی کرنے کا اندازہ دیکھیں۔ تو یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، پاکستان ہم سب کا ملک ہے، ہمیں یہ نہیں روک سکتے، یہ روکیں گے ہم رکاوٹیں توڑیں گے۔ خان صاحب کے اوپر بڑا الزام آ رہا ہے، اور محمود خان کے اوپر کہ بھئی انہوں نے یہ باتیں کی۔ خان صاحب کی بات کرنے کا اور بڑا وائز ڈیسیژن خان صاحب کا، اگر یہ خان صاحب اس دن اسلام آباد میں بیٹھ جاتے، رانا ثناءاللہ نے سازش کر کے ہمیں فوج کے ساتھ لڑا دینا تھا، خود فائر کر دیتا ان کے اوپر، کسی سے کروا دیتا اور ذمہ ہمارے لگا دیتا۔ حالانکہ ہمارے لوگوں نے پھر خان نے جو بات کی، دیکھیں اسلحہ آج پاکستان میں ہر ایک کے پاس ہے،
اور ہمارے صوبے میں تو ہر ایک اپنے پاس لائسنس ورکرز کے پاس تھا، کون ہمیں نہیں پتا، لیکن میری گاڑی میں ہے، اب بھی ہے، میں اپنی حفاظت کے لیے رکھتا ہوں، آپ کی گاڑی میں ہوگا، روز اپنا لائسنس اسلحہ رکھتے ہیں اپنے ساتھ۔ آپ ویسے موٹر وے پہ کسی جگہ پنجاب میں کھڑے ہو جائیں، چیک کرے گاڑیاں، اگر آپ میں 100 میں سے 90 گاڑیوں میں اسلحہ نہ ملے، لوگ اپنی سیلف پروٹیکشن کے لیے، اپنی فیملی کی پروٹیکشن کے لیے رکھتے ہیں لائسنس۔ اسلحہ ہوتا ہی اس لیے ہے۔ یہ ہمارا ملک کوئی سعودی عرب اور گلف تو نہیں ہے کہ، یا یورپ تو نہیں ہے کہ ہمیں اسلحے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو اسٹیٹ حفاظتیں نہیں کر پاتی ہیں ہمارے لوگوں کی، رینسم کے لیے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، ساری چیزیں پیسے کے لیے۔ تو خان صاحب کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ لوگوں پہ اتنا بے گناہ لوگوں پہ تشدد کریں، ان کے راستے روکیں، انہیں ماریں، لاٹھیاں برسائیں، شیلنگ کریں، ایک سٹیج آتی ہے، ینگسٹر جو ہے نا وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ ماب جو ہوتا ہے پھر وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، پھر وہ خان صاحب کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوگا، پھر وہ اپنی مرضی کرے گا۔ تو اس ماب کو لیڈرشپ کا کام تھا کنٹرول کرنا، جو خان صاحب نے بڑی حکمت اور دانائی سے کنٹرول کر لیا، ورنہ رینجر اور ہمارے لوگ آمنے سامنے آ گئے تھے ڈی چوک کے اندر۔ ٹھیک۔ تو اور یہ سازش ساری ایران اسناولا کر رہا تھا۔ دیکھیں سب چیزوں سے ہمارے لیے پاکستان نمبر 1 ہے، اور ہمارے لیے پاکستان کی فوج کا عزت اور وقار، اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی جو آج سوورنٹی ہے یا ہمارا ملک قائم ہے اللہ کے فضل سے، تو ہماری فوج کی دلیری، شجاعت اور بہادری کی وجہ سے قائم ہے، ورنہ انڈیا میں چھوڑ دیتا۔ یا یہ امریکہ یا موساد یا CIA یا KGB سارے ہمارے دشمن ہیں، ہمارے ISI ان کو فیس کر رہی ہے، ساری چیزیں۔ ہم میں سے کوئی بھی فوج کے خلاف نہیں ہے، ہم صرف اپنے مقتدر اداروں سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ان حالات میں جس طرف ملک جا رہا ہے یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اگلی مرتبہ تیاری کیا ہے لانگ مارچ 2 کے لیے؟ دیکھیں ایک تو سپریم کورٹ، ہم وہاں چلے گئے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، ہمیں آپ آنے دیں اسلام آباد، ہمارے راستے کیوں بند کیے جاتے ہیں، آپ تب ہمارے اوپر ایکشن لیں جب ہم قانون ہاتھ میں لیں۔ جب قانون ہی کوئی ہاتھ میں نہیں لے رہا تو پھر اس ایکشن جو لیا انہوں نے، پہلے تو ان سے حساب کتاب کوئی کرے کہ آپ ایک صوبے کے لوگوں کو دوسرے صوبے میں داخلے سے کیسے روک سکتے ہیں۔ کل KP کے لوگ اگر پنجاب کے لوگوں کو داخلے سے روکنا شروع کر دیں تو کیا کوئی اچھا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم مسلمان اور پاکستانی ہیں، پنجاب میرا ہے، سندھ میرا ہے، بلوچستان میرا ہے، صوبہ خیبر پختونخوا پنجاب والوں کا ہے، سندھ والوں کا، ہم سب ایک ہیں، ساری اکائیاں ہیں ایک فیڈریشن کی، سب پاکستانی ہیں۔ کسی کو کسی علاقے میں جانے سے کسی کو نہیں روکنا چاہیے انلیس کہ وہ وہاں پہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا، کوئی تشدد نہیں کر رہا، کوئی وہاں کے لا اینڈ آرڈر کو نہیں پیدا کر رہا۔ تو پروٹیسٹ کے لیے تو اب جائیں، دنیا میں لاکھوں لوگ پروٹیسٹ نہیں کرتے، ہم 126 دن ڈی چوک میں رہے، ہم نے کیا وہاں پہ غلط کام کیا؟ غنی صاحب، امیر مقام صاحب نے خبردار کیا ہے کہ گورنر راج اس صوبے میں رائج کیا جا سکتا ہے، تو ایسا امکان آپ کو نظر آتا ہے؟ گورنر راج کے لیے کون سے ایسے عوامل ہیں جو اس کو سپورٹ کریں گے صوبے کے اندر؟ صوبے کے اندر ایک لیجیٹیمیٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ قائم ہے جس کے ممبران کوئی 95 کے قریب ہیں، 2/3 کی اکثریت کے ساتھ ہیں۔ اب یہ کام کریں گے یا آپ ایک دوسری زیادتی کریں گے؟ پہلے آپ نے وار کیا ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، اب آپ وار کریں ہماری صوبائی حکومت کے اندر، تو کیا یہ آپ پاکستان کی خدمت کریں گے یا نفرتوں کو مزید پیدا کریں؟ اور میں کہوں خدا کے لیے نفرتوں کو کم کریں۔ نفرتیں جو ہیں یہ امریکی ایجنڈا ہے، یہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے، یہ بھارت کا ایجنڈا ہے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ فوج میں اور عوام میں فاصلے پیدا ہوں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر انارکی پیدا ہو، اور انہی کے ایجنڈے کی تکمیل یہ ضمانتی حکومت کر رہی ہے جو بیل کے اوپر باہر آئی ہوئی ہے۔ اور اندازہ لگائیں مہینہ ڈیڑھ ٹوٹل ہوا ہے، کہاں سے کہاں ریٹ انہوں نے پہنچا دیے۔ یہ مفتہ اسماعیل، میں تو اس کو مفت کہتا ہوں، یہ اس وقت کہتا تھا ڈالر اتنے کا ہو جائے گا اور فلاں اتنے، اب کرو نا ڈالر اتنے کا، کس نے منع کیا ہے؟ 20 روپے تم نے بڑھا دیا ہمارے ٹائم سے، اور
آئل کی پرائسز، بجلی کی ساری چیزیں آپ نے کہاں سے کہاں پہنچا دی. عمران خان کے دور میں اگر تھوڑا سا بھی بڑھتا تھا تو یہ پی ڈی ایم جو چو کا مربع ہے، 12-13 پارٹیاں، یہ سارے اس کے خلاف، تو ایک بڑی ہائی بنتی تھی، بڑی مہنگائی بڑی. اب چونکہ ہم اکیلے مہنگائی کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ اس کا امپیکٹ نہیں آتا ہے اتنا زیادہ، لیکن امپیکٹ از خود آ جائے گا. یہ لوگوں کو خود سڑکوں پہ نکالنے کا بندوبست کر رہے ہیں. تو آج جب مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ بھی جواب دے رہی ہے، تو آج بھی آپ یہ مشورہ دیں گے کہ لوگوں کو 2 روٹیوں کے بجائے 1 روٹی کھانی چاہیے؟ دیکھیں یہ مجھے غلط کوٹ کیا گیا. میں نے پریس کلب میں آپ سب کی موجودگی میں، اب میرا وہ ابھی بھی نکال لیں، میں نے یہ کہا تھا، یہ بڑے شروع کے دنوں کی بات ہے، میں نے کہا کہ خان صاحب نے ہمیں آسٹیریٹی میئرز کا کہا ہے کہ ہمیں چونکہ حالات ملک کے خزانے کی ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں کفایت شاری کی پالیسی پہ عمل کرنا ہوگا. وقتی طور پہ ہم 2 کے بجائے 1 روٹی کھا لیں گے، لیکن کل انشاءاللہ ہم 2.5 روٹیاں بھی کھائیں گے. یہ میرا پورا کلپ ہے، یہ میڈیا نے نہیں چلایا، صرف اتنا ہی میرا چلاتے ہیں کہ 2 کے بجائے 1 روٹی. تو میں تو ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں. جیسے بھٹو صاحب نے کہا تھا جب ایٹم بم بنا رہے تھے، انہوں نے کہا تھا گاز کھائیں گے، لیکن ایٹم بم، تو کیا ہم نے گاز کھایا تھا؟ اور شہباز شریف صاحب نے کپڑے بیچنے کی بات، ہاں شہباز شریف کپڑے کدھر بھیجے ہیں اس نے. یہ ایک ایگزامپل ہوتا ہے، اور میں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ اپنے لیے کہا ہم آج یہ کر لیں گے تو کل ہم، تو وہ سارا میرے خلاف ٹویٹ بھی ہوئے، اور تو اس میں آپ کا زیادہ قصور ہے. اچھا، میرا مطلب یہ تھا کہ آپ کے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آئے، ہنسی آئے، کیونکہ بہت ہم نے کیا کہتے ہیں خوش قسم کی باتیں کی ہیں. فیملی کے حوالے سے اگر آپ کی تھوڑی بات کی جائے کہ آپ کی اگلی جو نسل ہے وہ بھی سیاست میں آنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ میری اتنی بڑی نسل ہے ہی نہیں ہے. میرا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. بیٹی ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ، اس کی شادی ہوگی، اور ایک بیٹا ہے وہ 22 اور بیٹی کی شادی بھی پختون گھرانے میں کرائی؟ پختون گھرانے میں ہوئی ہے، اور دونوں میاں بیوی ڈاکٹر ہیں. تو بیٹا جو ہے وہ بھی یونیورسٹی میں ہے، پڑھ رہا ہے، اور آئے تو آئے، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ہر بندے کی اپنی. مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میں تو جتنا اپنی ساری، میرے بچے بھی مجھ سے یہ گلا کرتے ہیں کہ بابا آپ نے ہمیں ٹائم نہیں دیا. واقعی پولیٹکس کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، آپ فیملی کو ٹائم اتنا نہیں دے سکتے، اور بچے جوان ہو جاتے ہیں، تو ان کی مرضی، پولیٹکس میں آتے ہیں تو آئیں. تو جب آپ اپنے بچوں کو نہیں ٹائم دے سکتے، فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتے، تو آپ کے پاس تو فارغ وقت نہیں ہوگا؟ میرا سارا ٹائم میرے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. میں ادھر آپ دیکھیں تو یہاں بھی میرے لوگ آتے ہیں، میں حلقے میں بھی ریگولرلی پبلک ڈیز کرتا ہوں، غمی خوشی بھی اٹینڈ کرتا ہوں. میں محلاتی پولیٹیشین نہیں ہوں، میں عوامی سیاستدان ہوں. موسیقی کس وقت عوام میں رہتا ہوں. مجھے موسیقی سننے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. اچھا، شوق ہے سننے کا؟ ایسے ہی کتنا کوئی زیادہ شوق بھی نہیں ہے. میں ساری عمر ہی پالیٹکس میں میری گزر گئی. ٹھیک، مطلب پچھلے 20-22 سالوں سے تو الیکشن ہی لڑ کے تو اب آخرت کا وقت ہے، پتہ نہیں اب نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. تو جوانی میں کبھی مطلب گنگنانے کا بھی شوق تھا؟ ظاہر ہے، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ باتھ روم سنگر ہوتے ہیں. اور نہیں، میں باتھ روم سنگر تو نہیں تھا، دوستوں میں کبھی کبھی گنگنا دیتے تھے. تو اب وہ سلسلہ ہے گنگنانے؟ ابھی کدھر ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے. یاد ماضی عذاب ہے یا رب. اور شوق کیا پالے ہوئے ہیں؟ کسی کا گھڑی پہننے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو گاڑیاں مہنگی رکھنے کا شوق ہے. میں بس گھڑیاں پسند کرتا ہوں. اچھا، اچھی ڈریسنگ بس میری شروع سے عادت ہے. ہاں، خوش لباس تو آپ ہیں، بس یہی شوق ہے. اور یہ جوانی سے آپ کا؟ کالج کے زمانے سے یہ. وہ بہترین لباس آپ کو کون سے ہیں، سوٹ یا؟ میں دونوں مجھے اچھے لگے. میں کوٹ پینٹ بھی پہنتا ہوں، اور آج کل زیادہ شلوار قمیض. کاف لیگ میں تھے تو آپ کو شوز بوٹ پہنا کرتے تھے، آج کل کپتان چپل. دیکھیں، بوٹ جو میں نہیں لفظ میں آپ استعمال کر رہے ہیں، میں اس وقت بھی بوٹ پہنتا تھا، آج بھی پہنتا ہوں، اس وقت بھی چپلی پہنتا تھا، آج بھی پہنتا ہوں. یہ کوئی کسی سے منسلک چیزیں نہیں ہیں، لیکن کپتان چپل جو ہے وہ خان صاحب سے ضرور منسلک ہے، کہ خان صاحب کے تقریباً فالورز سارے ہی کپتان چپل ہی پہنتے ہیں. سبزی خور ہیں، گوشت خور ہیں؟ گوشت چھوٹا گوشت زیادہ پسند ہے؟ چھوٹا گوشت. اچھا.
آپ کی وائف جو ہے فرزانہ مشتاق صاحبہ MNA رہی ہیں، یہ شادی کیسے ہوئی تھی؟ پسند کی شادی تھی، ارینج؟ نہیں، ہمارے بالکل جڑے ہوئے گھر تھے. اچھا. اور دور پار سے ہماری فیملی ریلیشن بھی تھے، اور ارینج میرج تھی، لیکن میری چوائس کے اوپر تھی. اچھا جی. تو کھڑکی اس طرف کھلتی تھی آپ کے گھر کی؟ نہیں، محلے میں کھیل کے اکٹھے بڑے ہوئے ہیں ایک ہی جگہ. بہت شکریہ سر. تھینک یو.